یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس طرح دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس دعا کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کو بنی اسماعیل کے اندر مبعوث فرما، نہ کہ بنی اسرائیل کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ چڑے ہوئے ہیں اس بات سے کہ یہ نبی آخر الزمان یہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے تھے، یہ تو بنی اسماعیل کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو باقی انبیاء علیہ السلام آئے وہ بشارت دیتے رہے کہ ایک رسول ایسا مبعوث ہونے والا ہے جو کہ اس کا ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے وہ کامل ترین ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بتلایا اور ان کو بشارت دی کہ ایک نبی جو ہے وہ مبعوث ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر زمانے کے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو یہ خبر دیتے آئے تھے، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی، اور اس بات کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے وہ دوشنبے کے دن ہوئی ہے۔ اختلاف جو ہے وہ اس بات کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہے، 6 ربیع الاول کو ہے، یا 7 ربیع الاول کو ہے، یا 9 ربیع الاول کو ہے، یا 12 ربیع الاول کو ہے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر 2 تاریخ کثرت سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک 9 ربیع الاول اور ایک 12 ربیع الاول۔ بہرکیف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے کے اندر ہوئی، مسلمان اس بات کی خوشی بھی مناتے ہیں، لیکن ان 2 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع انداز میں فرمایا۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے والدین سے یہ کہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور باپ کے کسی حکم کو پائے تکمیل تک نہ پہنچائیں، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی ہم حال و خیریت تک نہ پوچھیں، اور صرف ہم یہ کہتے رہیں کہ والد صاحب ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، والدہ محترمہ ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم وہ اپنے والدین میں سے کسی کے حکم کی تعمیل نہ کریں اور صرف اپنی زبانی دعوے کرتے رہیں، تو یہ محبت نہیں، یہ حقیقی محبت نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کی محبت ہے۔ یہ محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر رہے ہیں، تو یہ حقیقی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری پوری امت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اتباع کرے گا، میری سنت کی پیروی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فقد ابا، تو اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
یعنی انسان کو اپنے نفس اپنے خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہمیں اپنے ہر جگہ اپنے مائنڈ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر سمجھ میں آئیں بس انہی کو فالو کرنا ہے۔ نہیں، ہمیں حکمت وہی چیز کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکمت سکھلانے آئے تھے۔ بہت سے شریعت کے ایسے کام ہیں جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن بے چوں چرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ من والدہ، من والدہ یعنی والد کی محبت، یعنی والدین کی محبت، وولدہ اور بچوں کی محبت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی محبت۔ یعنی انسان کو دنیا کے اندر ایک ہی اس اعتبار سے محبت ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں سے محبت ہوتی ہے، یا اپنے سے چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے، یا اپنے ہم عصر جو ساتھی ہوتے ہیں ان سے محبت ہوا کرتی ہے۔ تو من والدہ کے اندر جو آپ سے بڑے ہیں ان کی محبت اگر آپ کے اندر ہے تو سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو چھوٹوں سے محبت ہے تو ان چھوٹوں کے اندر سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، والناس اجمعین۔ اور اگر آپ کو اپنے ہم عصر ساتھیوں سے محبت ہے تو اس کے اندر بھی سب سے زیادہ اگر آپ کو فوقیت دینی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کرنے والے یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آئیڈیل بتلایا ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر آپ کسی کی بھی اقتداء کر لیں گے تو آپ راہ راست پر گامزن ہو جائیں گے، آپ سیدھا راستہ پا جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کی یہی وہ ممتاز صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے اور وہ ان کی زندگیوں میں فوراً منتقل ہو جایا کرتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ سوم ہیں، یہ کفار مکہ سے معاملات طے کرنے کے لیے ایلچی بن کر مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، اور آپ کی ازار جو تھی یہ آدھے پہ ازار جو ٹکنوں سے اوپر آدھے پنڈلیوں تک لٹک رہی تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے ازار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ ازار کو اور نیچی کر لیجیے، یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہاں جس شخص کے ازار جتنی نیچی ہوتی ہے اتنا ہی اس آدمی کو بڑا اور باوقار سمجھا جاتا ہے، اور آپ تو اس وقت کفار قریش مکہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس طرح تو ان کی نگاہوں میں آپ کی کوئی عزت نہ ہوگی، آپ کا کوئی وقار نہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عاشق رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ نے اسے نوٹ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا لَهَكَذَا إِدَارَةُ صَاحِبِنَا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ہم ازار نیچی نہیں کر سکتے، یہ قریش مکہ میری عزت کریں یا نہ کریں، انہیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہم نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار آدھے پنڈلی تک دیکھی ہے، اس لیے اب اس کے اندر ہم چینجنگ نہیں کر سکتے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جب ایران میں کسرا پر حملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا کہ آپ کھانا تناول فرما لیں۔ کھانا کھاتے دوران ایک نوالا آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کی ناقدری نہ کرو، وہ اللہ رب العزت کا رزق ہے، کیا معلوم کہ اللہ رب العزت نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے، اس لیے نوالا کی ناقدری نہ کرو بلکہ اسے اٹھا لو، اور اگر مٹی وغیرہ لگی ہے تو صاف کر لو اور پھر کھا لو۔
نوالا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے گرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آ جاتی ہے، آپ اس گرے ہوئے نوالے کو اٹھانے کے ارادے سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کوہنی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ دنیا کی سپر طاقت کسریٰ کا دربار ہے، یہاں نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھایا نہیں جاتا ورنہ عزت ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے تو آپ کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک آنے والے امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کر دوں؟ یہ مجھ سے بالکل نہیں ہو سکتا، یہ عزت کریں یا نہ کریں، انہیں اچھا لگے یا نہ کریں، ہم کسی بھی حال میں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو جب سامنے رکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق آتا ہے۔ ہم صرف محبت کے دعوے دار ہیں، ہماری زندگی سنت نبوی سے بالکل خالی ہے، ہماری زندگی فرائض سے بالکل خالی ہے، اور ہم صرف زبانی دعوے دار ہیں۔ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دل و جان سے محبت ہے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے گریبان کو جب جھانکتے ہیں تو ہماری جھولی خالی نظر آتی ہے، ہم سنت سے بالکل خالی ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیابی مل سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد یہ تھا کہ پوری امت جو ہے یہ کیا بن جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ لیکن اگر ہمارا یہی رویہ رہا اور ہم اسی طریقے سے دعوے کرتے رہے تو نہ ہم جنت کو پائیں گے نہ جنت کی خوشبو کو پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسوہ نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔